السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، وہ ہے نیت۔ ایک دن میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا ایڈوکیٹ اور کسی نے ٹیچر۔ میں نے سب کو بہت پیار سے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ سارے بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ الداریہ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز، قرآن، روزہ نہیں بلکہ عبادت نیت سے بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی ایک ہی کام کسی کے لیے دنیا اور کسی کے لیے آخرت بن سکتا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر مریض کا علاج اس نیت سے کرے، یا اللہ میں تیرے بندے کی تکلیف دور کر رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، تو وہ صرف علاج نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر بچوں کو یہ سوچ کر تعلیم دے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم پھیلا رہا ہوں، تو اس کی ہر کلاس عبادت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک ایڈوکیٹ کسی مظلوم کا حق دلانے کے لیے کھڑا ہو اور اس کی نیت ہو، یا اللہ میں انصاف کے لیے کھڑا ہوں، تو اس کی ہر جد و جہد عبادت بن سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری والدہ سارا دن ہمارے لیے کام کرتی ہیں، نہ اسے کوئی اپریشیٹ کرتا، نہ کوئی تعریف، نہ کوئی تالیاں۔ اگر ان کی نیت ہو کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا رہی ہوں تیری رضا کے لیے، تو چولہے کی ہر گرمی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اکثر لڑکیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے بہت کام لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی والدہ کی خدمت اس نیت سے کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو ہر چھوٹا بڑا کام عبادت بن سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے جس ماں نے تمہارے لیے بچپن میں اتنے سیکریفائسز کیے، اگر آج تم ان کے لیے مسکرا کر ایک گلاس پانی بھی دے دو اور دل میں کہو یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی عمل تمہاری گواہی دے۔ والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو آپ تو خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کے تو درجات اور بھی زیادہ بلند کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ سنن ترمذی۔ آج شوہر کا بیوی کے حق ادا کرنا اور بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا، اگر نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اگر آج ہم نیت کر لیں کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گی یا رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری یا مجبوری لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکو، تو اللہ تعالیٰ نیت پر بھی اس کا اجر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج کل لوگ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز ڈالتے ہیں، اگر نیت دکھاوا یا ریاکاری ہے تو وہ اجر ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت ہو کہ میں دین پھیلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ہر ویڈیو، ہر شیئر، ہر کمنٹ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہم جو بھی کام کریں وہ تیری رضا کے لیے کریں،
یا اللہ ہمیں ریاکاری، دکھاوے کی محبت سے بچا لے، ہمارے علم کو، ہماری محنت کو، ہماری خدمت کو عبادت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔